اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امیر الملت جمیل الدولہ سلطان محمود غزنوی۔ تمام مورخین کا اس امر پر اتفاق ہے کہ سلطان محمود تمام دنیاوی اور دینی خوبیوں کا مجموعہ تھا اور اپنی دلیری، شجاعت، عدل و انصاف، انتظام سلطنت اور فتوحات کی بنا پر دنیا کے گوشے گوشے میں مشہور تھا۔ اس کی مارکہ آرائیوں کا اصل سبب یہ تھا کہ اسلام اور انصاف کی برکات کو پھیلایا جائے اور ظلم و تعدی کی بنیادوں کو ڈھا دیا جائے۔ اس کی بہادری اور جرأت مندی اور استقلال کا یہ عالم تھا کہ میدان جنگ میں سیلاب کی طرح بڑھتا ہوا چلا جاتا تھا اور کسی بلندی اور پستی کا متعلق خیال نہ کرتا تھا۔ انصاف کا یہ عالم تھا کہ دور و نزدیک ہر مقام پر اس کی انصاف پسندی کا بول بالا تھا۔ باوجود اس شہرت اور نیک نامی کے بعد مورخین نے اسے حریص اور لالچی لکھا ہے اور اس کی اول العزمی اور حوصلوں کی بلندی پر اسے بخیل کہا ہے۔ اس ناچیز مورخ محمد قاسم فرشتہ کی رائے یہ ہے کہ ایسے اول العزم بادشاہ کو بخیل کہنا ان مورخین کی ناانصافی اور کم توجہی کا ثبوت ہے۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ اسے دولت سے محبت تھی، وہ حتی الامکان اسے جمع کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے دولت کی فراخ دلی سے خرچ کرنا بھی آتا تھا اور وہ خرچ بھی کرتا تھا۔ فتح بلاد و مقامات، ابو نصر مشکاتی اور مجلدات ابو الفضل وغیرہ تمام قابل اعتبار کتابیں اس امر کی شاہد ہیں کہ سلطان محمود کے دربار میں جس قدر شاعران با علم اور بہادران روزگار جمع تھے، اتنے شاید ہی کسی دوسرے بادشاہ کے دربار میں جمع ہوئے ہوں، اور سمجھنے والے جانتے ہیں کہ اہل علم کا ایسا گروہ بغیر عنایات اور بخششوں کے جمع نہیں ہو سکتا۔ سلطان محمود ہمیشہ اہل کمال سے دوستی رکھتا تھا اور ان کو انعام و اکرام سے مالا مال کرتا تھا۔ مقررہ تنخواہوں کے علاوہ ہر سال مزید 4 لاکھ درہم ان میں تقسیم کرتا تھا اور ہر طرح کی خاطر مدارت کرتا تھا۔ ان اوصاف کے باوجود سلطان محمود کے بخیل مشہور ہونے کی بظاہر 2 وجوہ نظر آتی ہیں۔ ایک تو فردوسی توسی کا قصہ اور دوسرا سلطان محمود کا اپنی آخری عمر میں اپنی رعایا اور دولت مندوں سے بلا ضرورت روپیہ طلب کرنا۔ صورت و سیرت۔ مورخین کا بیان ہے کہ سلطان محمود کی صورت خوشنما اور خوب نہ تھی۔ ایک روز اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو اپنی بدصورتی سے بہت رنجیدہ اور پریشان ہوا اور اپنے وزیر سے کہا، مشہور ہے کہ بادشاہوں کی صورت دیکھ کر آنکھوں میں روشنی آتی ہے، ایک میری صورت ہے کہ جسے دیکھ کر شاید دیکھنے والوں کو تکلیف ہوتی ہو۔ وزیر نے جواب دیا، تمہاری صورت تو شاید ہزاروں میں ایک دیکھتا ہو، لیکن تمہاری سیرت سے سبوں کو تعلق ہے۔ تم اگر عمدہ سیرت کے حامل ہو جاؤ گے اور ہمیشہ ایسے ہی رہو گے تو لوگوں میں تمہیں ہر دل عزیزی حاصل ہوگی۔ محمود کو اپنے وزیر کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس کے کہنے پر عمل کیا۔ سلطان محمود نے اپنی سیرت کو اس حد تک خوبیوں کا مجموعہ بنایا کہ تمام بادشاہوں سے زیادہ مقبول و محبوب ہوا۔ پیدائش۔ سلطان محمود کی ماں ایک زابلی شریف کی بیٹی تھی، اسی وجہ سے سلطان محمود کو زابلی بھی کہا جاتا ہے۔ سلطان محمود 357 ہجری میں عاشوراء کی رات کو پیدا ہوئے۔ کتاب منہاج السراج میں جو زجانی لکھتا ہے کہ سلطان محمود کی قسمت کا ستارہ اور صاحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طالع مبارک کا ستارہ ایک ہی تھا۔ سلطان محمود کے پیدا ہونے سے ایک گھڑی پہلے اس کے باپ سبکتگین نے خواب میں دیکھا کہ اس کے مکان میں آتش دان کے اندر سے ایک درخت نکلا اور اس قدر بلند ہوا کہ ساری دنیا اس کے سائے میں آ گئی۔ سبکتگین کو جب آنکھ کھلی تو وہ اس خواب کی تعبیر کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اتنے میں ایک شخص نے آ کر محمود کے پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ یہ خبر سن کر سبکتگین کو بے انتہا خوشی ہوئی۔ اس نے اپنے خواب سے، جس کی ابتدا اور انتہا بہت اچھی تھی، خوش ہوا اور امیدیں قائم کی اور اس لڑکے کا نام محمود رکھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا اور یہ لڑکا بڑا ہو کر ایک عظیم الشان حکمران بنا اور اس کی سلطنت جہاں تک وسیع ہوئی کہ ایک عالم نے اس کے انصاف کے سائے میں آرام اور راحت حاصل کی۔ چنانچہ فردوسی شاہ نامہ میں بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ اس زمانے میں امیر ناصر الدین سبکتگین نے ہندوؤں کا وہ مشہور بت خانہ جو سودرا کے کنارے پر واقع تھا مسمار کیا اور اس طرح گویا خداوند باری تعالیٰ کے حضور میں اس لڑکے محمود کی پیدائش کا شکر بجا لایا اور اپنے بیٹے کے طالع کی مدد سے، جو پیغمبر اسلام کے طالع سے مطابقت رکھتا تھا، بت پرستوں کے مقابلے پر فتح حاصل کی۔
حالات ابتدائی حکومت۔ جلوس محمودی کے پہلے ہی سال سیستان میں سونے کی ایک کان جو درخت کی مانند تھی زمین کے اندر نمودار ہوئی۔ جس قدر اس کان کو کھودا جاتا تھا سونا نکلتا آتا تھا، یہاں تک کہ کھودتے کھودتے اس کان کا گھیرا 3 گز مدور ہو گیا۔ یہ کان ایک عرصے تک باقی رہی، یہاں تک کہ سلطان مسعود کے زمانے میں ایک زلزلہ نے اسے دوبارہ معدوم کر دیا۔ جب سلطان نے اپنے بھائی امیر اسماعیل کی جنگ سے فراغت حاصل کی تو وہ بلخ کی طرف متوجہ ہوا۔ امیر منصور نے خراسان کی امیر الامراء کا منصب جو محمود اور اس کے باپ کا ترہ امتیاز تھا، اس زمانے میں بگتوزن کے سپرد کر دیا تھا۔ سلطان محمود نے اس سلسلے میں ایک قاصد امیر منصور کے پاس بخارا روانہ کیا اور اس منصب سے علیحدگی پر اظہار افسوس کیا۔ اس پر منصور نے جواب دیا، میں نے تمہیں بلخ، ترمذ اور ہرات کا امیر الامراء مقرر کر دیا ہے۔ مکتوزن چونکہ ہمارے خاندان کا قدیم خیرخواہ ہے، اس لیے بلا وجہ اس عہدے سے اسے معزول کرنا مناسب نہیں۔ سلطان محمود نے ابو الحسن کو بہت سے تحفے، تحائف اور دوسری چیزوں کے ساتھ امیر منصور کے پاس بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ بادشاہی کی دور اندیشی سے مجھے توقع ہے کہ ہماری درینہ دوستی اور خلوص کی مضبوط بنیادیں بے رخی کی وجہ سے کمزور نہ ہوں گی، اور میرے والد کے حقوق خدمت جو آل سامان پر ہیں نظر انداز نہ کیے جائیں گے، اور دنیا کی کوئی بھی چیز ہمارے آپس کے رشتہ اخوت و محبت کو توڑ کر فرمانبرداری کی بنیادوں کو مسمار نہ کر سکے گی۔ جب ابو الحسن خموئی بخارا پہنچا تو امیر منصور نے اپنی وزارت کی امید دلا کر اپنے پاس ہی رکھ لیا اور سلطان محمود کو کوئی جواب نہ دیا، لہٰذا مجبوراً محمود نے نیشاپور پر حملہ کیا۔ بگتوزن کو جب اس حملے کا علم ہوا تو وہ خود شہر چھوڑ کر فرار ہو گیا اور امیر منصور کو ایک خط کے ذریعے اس کی اطلاع دی۔ امیر منصور نے حقیقت حال سے آگاہ ہوتے ہی فوراً اپنی فوج کو تیار کیا اور جوانی کے نشے میں سرشار ہو کر سلطان محمود کا مقابلہ کرنے کے لیے نیشاپور روانہ ہوا اور سرخس میں جا کر مقیم ہوا۔ سلطان محمود اس حقیقت سے پوری طرح واقف تھا کہ امیر منصور اس کے مقابلے پر کسی طرح نہیں ٹھہر سکتا، لیکن اس نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ احسان فراموشی کے داغ سے اپنے دامن کو آلودہ کرے، لہٰذا وہ نیشاپور کو چھوڑ کر مرغاب چلا گیا۔ اس زمانے میں مکتوزن نے فائق کے مشورے پر غداری کی اور امیر منصور کو قید کر کے اس کی آنکھوں میں سلائیاں پھروا دیں اور اس کے چھوٹے بھائی عبد الملک کو جو بہت ہی کم عمر تھا تخت پر بٹھا دیا اور خود سلطان محمود کے ڈر سے مرو بھاگ گیا۔ سلطان محمود نے جب یہ خبر سنی تو فوراً اس کا پیچھا کیا اور مرو پہنچ کر مکتوزن اور فائق سے معرکہ آرائی کی۔ چونکہ ان دونوں بد نصیبوں کے سر پر احسان فراموشی اور کفران نعمت کا وبال تھا اور ان کو نمک حرامی کی سزا ملنا مقدر ہو چکی تھی، اس لیے اس معرکے میں انہیں شکست ہوئی اور سلطان محمود کامیاب و کامران ہوا۔ فائق تو امیر منصور کے چھوٹے بھائی عبد الملک کو ساتھ لے کر بخارا کی طرف بھاگا اور مکتوزن نے نیشاپور کی راہ پائی۔ کچھ عرصے کے بعد مکتوزن نے پھر سلطان محمود سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے بخارا پہنچ کر اپنی منتشر فوج کو جمع کرنا شروع کیا، لیکن اس سے قبل کہ اس کی فوج یکجا ہوتی اسے موت نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ فائق کے انتقال کے فوراً بعد ایلے خان کاشگر سے بخارا پہنچا۔ اس نے عبد الملک اور اس کے حواریوں کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ عبد الملک کی موت کے بعد آل سامان کا بھی خاتمہ ہوا جو 128 سال سے حکومت کرتی چلی آ رہی تھی۔ خلیفہ بغداد سے خط و کتابت۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ سلطان محمود نے بغداد کے خلیفہ القادر باللہ العباسی کے نام ایک خط بھیجا جس میں یہ درد تھا کہ خراسان کا بیشتر حصہ چونکہ مملکت غزنویہ کے ماتحت ہے، اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ خراسان کا بقیہ حصہ جو خلافت کا محکوم ہے وہ بھی حکومت غزنی کے حوالے کر دیا جائے۔ خلیفہ بغداد نے سلطان محمود کی اس خواہش کو مجبوراً پورا کیا اور پورا خراسان سلطان محمود کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد محمود نے خلیفہ سے کہا کہ سمرقند بھی ایک فرمان کے ذریعے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ خلیفہ نے بڑے زوردار الفاظ میں انکار کر دیا اور محمود کو لکھا، اگر تو میری مرضی کے خلاف سمرقند کی طرف آنکھ اٹھائے گا تو میں تمام دنیا کو تیرے خلاف ابھار دوں گا۔ یہ جواب پا کر محمود کو بڑا غصہ آیا اور اس نے خلیفہ کے قاصد سے کہا،
اب جان گیا ہوں کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں ہزارہ کو پیکر ہاتھیوں سے دارالخلافت کو روند ڈالوں اور بارگاہ خلافت کا ملبہ انہی ہاتھیوں پر ڈال کر غزنی لے آؤں۔ یہ جواب پا کر قاصد واپس بغداد چلا گیا اور کچھ عرصہ بعد ایک خط لے کر پھر غزنی آیا۔ جس وقت خلیفہ بغداد کا یہ قاصد خط لے کر پہنچا تو اس وقت محمود اپنی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ غلام ہاتھ باندھے سامنے کھڑے تھے اور دربار کے سامنے کوہ پیکر ہاتھیوں کی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ قاصد نے محمود کے سامنے حاضر ہو کر سربمر خط پیش کیا اور کہا کہ خلیفہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے خط کا جواب یہ ہے۔ معاملات خارجہ کے امیر وزیر خواجہ ابو نصر روزنی نے یہ خط کھولا اور دیکھا کہ اس میں بسم اللہ کے بعد چند سطور حروف مقطعات الف لام میم میں لکھی ہوئی ہیں اور ان سطور پر لکھا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی رسولہ وآلہ اجمعین۔ اس عجیب و غریب خط کو پڑھ کر اور سن کر سلطان محمود اور تمام درباری بڑے حیران ہوئے اور دیر تک غور کرتے رہے کہ اس تحریر سے خلیفہ بغداد کی کیا مراد ہے اور ان مقطعات سے کس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی وہ تمام آیات جن کو ان مقطعات سے کچھ بھی تعلق تھا وہ سب پڑھی گئیں اور ان کے مفاہیم و مطالب پر غور کیا گیا، لیکن کسی کی سمجھ میں اس خط کا مطلب نہ آیا۔ کچھ دیر بعد خواجہ ابو بکر کیستانی نے، جنہیں ابھی سلطان محمود نے دربار میں کچھ زیادہ رسوخ حاصل نہ ہوا تھا، جرأت سے کام لے کر عرض کیا، میرا خیال ہے کہ چونکہ آن جناب نے خلیفہ بغداد کو کوہ پیکر ہاتھیوں سے روند دینے کی دھمکی دی، اس لیے ممکن ہے کہ خلیفہ نے اس کے جواب میں سورہ فیل کی طرف اشارہ کیا ہو اور ان مقطعات سے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل مراد ہو۔ سلطان محمود نے جب یہ بات سنی تو اس کو ہوش آ جاتا ہے، اس کا ہوش جاتا رہا۔ جب ہوش آیا تو وہ بہت رویا اور خلیفہ بغداد کے قاصد سے معافی مانگی، اسے بیش قیمت تحفے تحائف دے کر واپس بغداد روانہ کیا اور ابو بکر کیسانی کو قیمتی خلعت دے کر اپنے امیروں کے گروہ میں شامل کر لیا۔ 415 ہجری میں محمود کو اس کے چند قابل اعتبار لوگوں نے بتایا کہ ہندوستان والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد انسان کی روح بدن سے جدا ہو کر سومنات کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور سومنات ہر روح کو اس کے اعمال اور کردار کے مطابق عذرو تناسخ نیا جسم عطا کرتا ہے۔ ہندوؤں کا یہ اعتقاد بھی ہے کہ دریا کا اتار چڑھاؤ اصل میں سومنات کی عبادت ہے، جو اس صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ محمود کو یہ بھی بتایا گیا کہ ہندوؤں کے خیال میں وہ بت جنہیں محمود نے پاش کیا ایسے بت تھے جن سے سومنات ناراض تھا، اس لیے اس نے ان بتوں کی طرفداری نہیں کی، ورنہ اس میں اس قدر قوت ہے کہ وہ جسے چاہے ایک لمحے میں تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ محمود کو یہ بھی بتایا گیا کہ برہمنوں کے اعتقاد کے مطابق سومنات بادشاہ ہے اور باقی تمام بت اس کے دربان اور مصاحب ہیں۔ محمود نے جب یہ بے معنی افسانے سنے تو اس کے دل میں جہاد کا شوق پھر چٹکیاں لینے لگا اور اس نے سومنات کو فتح کرنے کا اور وہاں کے بت پرستوں کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اس مقصد کے پیش نظر سلطان محمود نے اپنا خاص لشکر تیار کیا اور دیگر 30,000 سپاہیوں کو ساتھ لیا جو ترکستان وغیرہ سے جہاد کی غرض سے آئے ہوئے تھے اور 20 شعبان 415 ہجری کو سومنات کی طرف چل دیا۔ کچھ سومنات کے بارے میں۔ اس زمانے میں سومنات ایک بہت بڑا شہر تھا اور یہ دریائے عمان مراد شمالی بحیرہ عرب کے کنارے پر واقع تھا۔ یہ شہر اپنے عظیم الشان بت کی وجہ سے تمام برہمنوں اور غیر مسلموں کے نزدیک کعبے کی سی اہمیت رکھتا تھا۔ آج کل یہ شہر بندریو میں ہے اور اہل فرنگ کے قبضے میں ہے۔ بعض تاریخوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں چند غیر مسلم ایک بہت بڑا بت خانہ کعبہ سے ہندوستان میں لائے تھے۔ اس بت کا نام سومنات تھا، اسے اس جگہ نصب کیا گیا، لہٰذا اس مقام کا نام بھی اس بت کے نام پر رکھا گیا، لیکن برہمنوں کی ان کتابوں سے
جو اسلام کے ظہور سے کئی ہزار سال پہلے تصنیف کی گئی ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ متذکرہ روایت غلط ہے۔ ان کتابوں کے بیان کے مطابق یہ بدھ سری کرشن کے زمانے سے تمام برہمنوں کا معبود ہے، اور برہمنوں کے قول کے مطابق سری کرشن نے اس جگہ دنیا اور اہل دنیا سے روپوشی اختیار کی تھی۔ محمود کے سفر کے حالات۔ رمضان المبارک 415 ہجری کے وسط میں سلطان محمود ماہ اپنے لشکر کے ملتان پہنچا۔ یہاں سے آگے راستے میں ایک خشک اور بے آب و گیا جنگل پڑتا تھا، اس لیے سلطان نے سب لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھ چند دنوں کا پانی اور غلہ رکھ لیں۔ اس کے علاوہ خود اس نے بھی 20,000 اونٹوں پر غلہ اور پانی رکھ کر لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ جب اس خطرناک جنگل کا سفر تمام ہو گیا تو محمودی لشکر اجمیر کی سرحد پر جا پہنچا۔ اجمیر کا راجہ محمود کی آمد کی خبر سن کر روپوش ہو گیا تھا، اس لیے حسب معمول سلطانی لشکر نے جی کھول کر اس شہر کو تاراج کیا، لیکن اجمیر کے قلعے کو تسخیر کرنے کی کوشش میں وقت صرف نہ کیا گیا، کیونکہ محمود کا ارادہ سومنات کو فتح کرنے کا تھا، لہٰذا یہاں سے یہ لشکر آگے بڑھ گیا۔ راستے میں سلطان محمود کو چند اور قلعے ملے، اگرچہ ان قلعوں میں بہادر سپاہی بھی تھے اور سامان جنگ کی بھی فراوانی تھی، لیکن محمود کے سر پر خدا کی رحمت کچھ اس طرح سایہ کیے ہوئے تھی کہ ان قلعوں میں بسنے والوں نے بجائے جنگ کرنے کے محمود کے خوف سے اپنے قلعے ماں تمام مال و اسباب کی محمود کے سپرد کر دیے۔ ان قلعوں سے فرصت حاصل کرنے کے بعد محمود نہر والا میں، جسے پٹن گجرات بھی کہا جاتا ہے، پہنچا۔ اس شہر کے تمام باشندے سلطان محمود کے خوف سے شہر خالی کر کے کہیں اور جا چکے تھے، لہٰذا محمود کے حکم سے اس شہر کا تمام غلہ اپنے ساتھ لاد لیا گیا۔ اس کے بعد لشکر نے بڑی تیز رفتاری سے سفر طے کیا اور سومنات کے قریب جا پہنچا۔ سومنات میں ورود۔ جب مسلمانوں کا لشکر سومنات کے قریب دریا کے کنارے پر پہنچا تو مسلمانوں نے دیکھا کہ سومنات کا قلعہ بہت ہی بلند ہے اور دریا کا پانی قلعے کی فصیل تک پہنچا ہوا ہے۔ اہل سومنات قلعے کی دیوار پر کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کو دیکھ رہے تھے اور چلا چلا کر مسلمانوں کو یہ کہہ رہے تھے، ہمارا معبود سومنات خود تم کو یہاں کھینچ کر لایا ہے تاکہ ایک ساتھ ہی تم سب کو تباہ و ہلاک کر دے، اور اس صورت سے تم سے ان تمام بتوں کا بدلہ لے کہ جنہیں تم نے پاش کیا ہے۔ مارکا آرائی۔ مسلمانوں کے زبردست لشکر نے اپنے باہمت اور دلیر بادشاہ سلطان محمود کے حکم سے پیش قدمی کی اور قلعے کی دیوار کے نیچے پہنچ کر مارکا آرائی شروع کر دی۔ ہندوؤں نے جب مسلمانوں کی یہ ہمت اور اولو العزمی دیکھی تو وہ تیروں کی بوچھاڑ سے بچنے کے لیے قلعے کی دیوار سے نیچے قلعے کے اندر اتر گئے اور مندر میں جا کر سومنات سے فتح کی دعائیں مانگنے لگے۔ مسلمان بہت سی سیڑھیاں لگا کر قلعے کے ایک حصے پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے تکبیر کا نعرہ مارا۔ اس دن صبح سے لے کر شام تک جنگ ہوتی رہی۔ جب رات کے آثار نمایاں ہونے لگے اور چاروں طرف اندھیرا چھانے لگا تو اسلامی لشکر اپنی قیام گاہ کی طرف واپس آ گیا۔ دوسرے روز صبح ہوئی تو پھر مسلمانوں نے حملہ کیا اور تیروں کی بوچھاڑ اور نیزوں کی ضربوں سے ہندوؤں کو قلعے کے اس حصار سے پسپا کر دیا اور گزشتہ دن کی طرح سیڑھیاں لگا کر قلعے کے چاروں طرف سے اہل قلعہ پر حملہ آور ہوئے۔ یہ عالم دیکھ کر اہل سومنات مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور سومنات کے بت سے بغلگیر ہو کر ایک دوسرے سے رخصت ہونے لگے۔ مارو مارو کی آوازیں لگاتے ہوئے وہ اس قدر لڑے کہ ایک ایک کر کے تقریباً سبھی ہلاک ہو گئے۔ تیسرے روز ہندوؤں کے وہ لشکر جو قلعے کے آس پاس جمع تھے اہل قلعہ کی مدد کے لیے مسلمانوں کے سامنے مقابلہ پر آ گئے۔ محمود نے اپنی فوج کے ایک بڑے حصے کو قلعے کے محاصرے سے واپس بلایا اور اسے ساتھ لے کر اس بیرونی لشکر سے نبرد آزما ہوا۔ طرفین میں زبردست مارکا آرائی ہوئی اور میدان جنگ میں خون کی ندیاں بہنے لگیں۔ یہ عالم دیکھ کر دیکھنے والوں کے دل لرز اٹھے۔ پرم دیو اور واشلم کے لشکروں کے یکے بعد دیگرے آ جانے سے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میدان جنگ سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ جائیں۔ محمود کو جب اس بات کا احساس ہوا تو وہ پریشان ہو کر ایک گوشے میں آیا اور حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی کو مقدس ابا کو ہاتھ میں لے کر سجدے میں گر گیا اور بڑے ہی خلوص کے ساتھ اس نے خداوند تعالیٰ سے فتح کی دعا مانگی اور اپنے لشکر میں واپس آ گیا۔
اس کے بعد اس نے ہندوؤں پر ایک زبردست حملہ کیا اور فتح حاصل کی۔ اس مارکے میں تقریباً 5000 سومناتی قتل ہوئے۔ باقی ماندہ لشکر اور پجاری، جن کی تعداد 4000 تھی، اپنی جان بچا کر دریا کی طرف بھاگے اور کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ سراندیپ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ وہاں جا کر پناہ لیں۔ محمود نے پہلے ہی سے ان فراریوں کا انتظام کر رکھا تھا اور کشتیوں میں مسلمان لشکر کے چھوٹے چھوٹے دستے بٹھا کر ان کشتیوں کو دریا میں چھوڑ رکھا تھا تاکہ وہ بھاگنے والوں کا راستہ روکیں۔ لہٰذا جس وقت ہندو کشتیوں میں بیٹھ کر جزیرہ سراندیپ کی طرف روانہ ہوئے، اسی وقت مسلمان لشکریوں نے ان پر حملہ کر دیا، ان کی کشتیوں کو غرق آب کر دیا۔ فتح سومنات کے بعد جب ہندوؤں کی طرف سے پوری طرح اطمینان ہو گیا تو سلطان محمود اپنے بیٹوں اور معززین سلطنت کو ساتھ لے کر قلعے میں داخل ہوا اور قلعے کے ہر حصے کو بغور دیکھنے لگا۔ عمارت کو دیکھنے کے بعد سلطان محمود ایک اندرونی راستے کے ذریعے بت خانے میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ بت خانہ اپنے طول و عرض کے لحاظ سے اچھا خاصا بڑا تھا۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ اس کی چھت 56 ستونوں پر قائم تھی۔ بت خانے میں سومنات رکھا ہوا تھا۔ اس بت کی لمبائی 5 گز تھی، جس میں 2 گز زمین کے اندر گڑا ہوا تھا اور 3 گز اوپر نظر آتا تھا۔ یہ بت پتھر کا بنا ہوا تھا۔ جب محمود کی نظر اس پر پڑی تو اس کی اسلامی غیرت کے جوش نے شدت اختیار کی، لہٰذا اس نے گرز سے جو اس کے ہاتھ میں تھا ایک کاری ضرب لگائی اور اس بت کا منہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ اس بت میں سے پتھر کے 2 ٹکڑے کاٹ کر علیحدہ کیے جائیں اور غزنی بھجوا دیے جائیں۔ ان میں سے ایک ٹکڑا جامع کے دروازے پر اور دوسرا ایوان سلطنت کے صحن میں رکھا جائے۔ اس حکم کی تعمیل کی گئی، چنانچہ اس وقت سے لے کر اب تک 600 سال کا زمانہ گزرنے کے باوجود یہ ٹکڑے وہیں رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ سومنات کے بت کے 2 اور ٹکڑے علیحدہ کیے گئے جو مکے اور مدینے بھیجے گئے تاکہ انہیں عام راستے میں رکھ دیا جائے اور لوگ انہیں دیکھ کر سلطان محمود کی ہمت و جرأت کی داد دیں۔ تاریخ میں یہ واقعہ پوری صحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ جس وقت سلطان محمود نے سومنات کے بت کو پاش کرنے کا ارادہ کیا تو اس وقت برہمنوں کے طبقے نے معززین سلطنت کے توسط سے سلطان سے درخواست کی کہ اس بت کو نہ توڑا جائے اور جو ہی چھوڑ دیا جائے۔ ہندوؤں نے اس کے عوض دولت کی ایک بہت بڑی مقدار دینے کا وعدہ کیا۔ معززین سلطنت نے ہندوؤں کی اس درخواست کو سلطان تک پہنچاتے وقت یہ خیال ظاہر کیا کہ اس درخواست کو قبول کر لینے میں ہمارا فائدہ ہے۔ بت کو توڑ ڈالنے سے نہ تو بت پرستی کی رسم اس شہر سے مٹ سکتی ہے اور نہ ہمیں کوئی فائدہ ہوگا۔ اگر ہم اس بت کو نہ توڑنے کے معاوضے میں کوئی معقول رقم قبول کر لیں تو اس سے غریب مسلمانوں کا فائدہ ہوگا۔ اس کے جواب میں محمود نے ان سے کہا، تم جو کہتے ہو وہ صحیح ہے، لیکن اگر تمہارے کہنے پر چلوں گا تو میرے بعد دنیا مجھے محمود بت فروش کے نام سے یاد کرے گی، اور اگر میں اس بت کو پاش کروں گا تو مجھے محمود بت شکن کے نام سے یاد کرے گی۔ مجھے تو یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں مجھے محمود بت شکن پکارا جائے، نہ کہ محمود بت فروش۔ محمود کی نیک نیتی اسی وقت رنگ لائی اور جس وقت اس بت کو توڑا گیا تو اس کے پیٹ میں سے ان گنت اور بیش قیمت جواہر اور اعلیٰ درجے کے موتی نکلے۔ ان سب جواہرات کی قیمت برہمنوں کی پیش کردہ قیمت سے 100 گنا زیادہ تھی۔ لفظ سومنات کی اصل حبیب الاسیر میں لکھا ہے کہ تمام مورخین اس امر سے متفق ہیں کہ سومنات اس مخصوص بت کا نام تھا جسے ہندوستان کے تمام باشندے بتوں کا سردار مانتے ہیں، لیکن حضرت شیخ فرید الدین عطار کے قول کی روح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لفظ سومنات سوم اور نات سے مرکب ہے۔ سوم مندر کا نام ہے اور نات اس بت کا جو مندر میں رکھا ہوا تھا۔ اس عاجز مورخ فرشتہ کی رائے یہ ہے کہ جو کچھ قدیم مورخین نے لکھا ہے وہ درست ہے اور حضرت عطار کا قول بھی ان مورخین کے بیان کے خلاف نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ سومنات سوم اور نات سے مرکب ہے، لیکن سوم اس راجا کا نام ہے جس نے یہ بت بنایا۔ نات خود اس بت کا علم ہے۔ دونوں لفظ استعمال کی کثرت کی وجہ سے ایک ہو گئے اور یہ مفرد لفظ اس بت کا نام پڑ گیا۔
بلکہ یہاں تک ہوا کہ مندر اور شہر بھی سومناتھ کے نام سے موسوم ہو گئے۔ لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ اگر بدھ کا نام سومناتھ ہو یا ناتھ، دونوں ہی درست ہیں۔ ہندی زبان میں ناتھ کے معنی بزرگ یا بڑے کے ہیں، جیسا کہ الفاظ یگ ناتھ وغیرہ سے ظاہر ہے کہ جگ ناتھ بھی جاگ اور ناتھ سے مرکب ہے۔ جگ کے معنی خلائق کے ہیں اور ناتھ کے معنی خالق، لیکن ازروئے محاورہ اب ان الفاظ کے لغوی معنی کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ دونوں لفظ مل کر اسم مفرد کی صورت میں کسی خاص شخص کا نام سمجھے جاتے ہیں۔ کچھ سومناتھ کے مندر کے بارے میں۔ سومناتھ کا مندر ہندوؤں کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ جب کبھی سورج گرہن یا چاند گرہن ہوتا تو یہاں تقریباً 2,30,000 آدمی جمع ہوتے، جن میں سے بیشتر دور دراز کے علاقوں سے مرادیں مانگنے اور نظریں چڑھانے کے لیے آتے تھے۔ ہندوستان کے راجا اس مندر کے اخراجات کے لیے وقتاً فوقتاً گاؤں اور قصبے وغیرہ وقف کیا کرتے تھے۔ جس وقت سلطان محمود نے اس پر حملہ کیا تھا، اس وقت تقریباً 2,000 قصبوں کی آمدنی اس کے اخراجات کے لیے وقف تھی۔ اس مندر میں ہر وقت 2,000 برہمن پوجا پاٹ کے لیے موجود رہتے تھے۔ یہ پجاری روزانہ رات کے وقت سومناتھ کو گنگا کے تازہ پانی سے دھویا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ سومناتھ اور گنگا کا درمیانی فاصلہ 600 کوس کا ہے۔ ان پجاریوں نے مندر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سونے کی ایک زنجیر باندھ رکھی تھی، جس کا وزن 200 من تھا۔ اس زنجیر میں چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں لگی ہوئی تھیں۔ پوجا پاٹ کے وقت اس زنجیر کو ہلایا جاتا اور گھنٹیاں بجنے لگتی، اور ان گھنٹیوں کی آواز سے پجاری عین وقت مقررہ پر پوجا کے لیے مندر میں حاضر ہو جاتے۔ جہاں 500 گانے بجانے والی عورتیں، 300 مرد سازندے ملازم تھے، جن کے اخراجات وقف شدہ دیہاتوں اور قصبوں کی آمدنی سے پورے ہوتے تھے۔ پجاریوں کے سردار داڑھیاں مونڈنے کے لیے 300 حجام ہر وقت جہاں موجود رہتے تھے۔ ہندوستان کے بیشتر راجا اپنی بیٹیوں کو سومناتھ کی خدمت کے لیے مندر میں بھیج دیتے تھے۔ یہ لڑکیاں تمام عمر کنواری رہ کر مندر میں مختلف فرائض سر انجام دیتی تھیں۔ اس مندر سے سلطان محمود کو جو اعلیٰ درجے کے جواہرات اور سونا چاندی ہاتھ لگا، وہ اس قدر زیادہ تھا کہ اس کا 10واں حصہ بھی اس سے پہلے کسی بادشاہ کے خزانے میں جمع نہ ہوا ہوگا۔ تاریخ زین المعاصر میں لکھا ہے کہ مندر کی وہ مخصوص جگہ جہاں بت سومناتھ رکھا ہوا تھا بالکل تاریک تھی، اور وہاں جو روشنی پھیلی ہوئی تھی وہ دراصل اعلیٰ درجے کے جواہرات کی شعاعیں تھیں۔ یہ جواہرات مندر میں قندیلوں میں جڑے ہوئے تھے۔ اسی تاریخ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ سومناتھ کے خزانے سے سونے چاندی کے چھوٹے چھوٹے بت اتنی بڑی تعداد میں برآمد ہوئے کہ ان کی قیمت کا اندازہ تقریباً ناممکن ہے۔ عجیب و غریب بت۔ جامع الحکایات میں مذکور ہے کہ سلطان محمود نے نہر والا کے سفر میں شہر کے مندر میں ایک ایسا بت بھی دیکھا جو بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق تھا۔ سلطان اس بت کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے اپنے دربار کے علماء فضلاء سے اس کی وجہ پوچھی۔ ان لوگوں نے بہت غور و خوض کے بعد جواب دیا کہ اس بت خانے کی چھت اور تمام دیواریں مقناطیسی پتھر کی بنی ہوئی ہیں، اور یہ بت لوہے کا ہے۔ آس پاس کی مقناطیسی کشش اور اس بت میں خاص تعلق ہے۔ ہر جانب کی کشش مساوی ہونے کی وجہ سے بت کسی ایک طرف جھکنے نہیں پاتا اور بالکل درمیان میں معلق ہو گیا ہے۔ اس بات کو آزمانے کے لیے سلطان نے حکم دیا کہ اس بت خانے کی ایک دیوار گرا دی جائے۔ فوراً اس حکم کی تعمیل کی گئی۔ یوں ہی ایک جانب کی دیوار گری، یہ بت بھی زمین پر گر پڑا۔ خلیفہ بغداد کا خط بنام محمود۔ جس سال سلطان محمود سفر سومناتھ سے کامیاب و کامران واپس آیا، اسی سال خلیفہ القادر باللہ عباسی نے سلطان کے نام ایک خط لکھا اور اس کے ساتھ خراسان، ہندوستان، نیمروز اور خوارزم کا لوائے سلطنت بھی عطا کیا۔ اس خط میں خلیفہ نے سلطان محمود اور اس کے بیٹوں اور بھائیوں کو خطابات سے نوازا تھا، جن کی تفصیل یہ ہے: سلطان محمود کیف اللہ دولہ والا سلام، امیر مسعود امیر اللہ دولہ جمال الملت، امیر محمد جلال الدولہ جمال الملت، امیر یوسف اسداللہ موید الملت۔ ان خطابات کے علاوہ خلیفہ نے اپنے خط میں یہ بھی لکھا تھا
کہ تم جس کو اپنا ولی عہد بناؤ گے ہم بھی اس کو قبول کریں گے۔ سلطان محمود کو یہ خط جس وقت موصول ہوا وہ اس وقت بلخ میں تھا۔ اس نے تمام مفتوحہ ممالک میں ان خطابات کا اعلان کر دیا۔ سلطان محمود کی وفات۔ اس آخری معرکہ آرائی کے کچھ دنوں بعد محمود سیل کے مرض میں مبتلا ہو گیا اور رفتہ رفتہ یہ مرض بڑھتا چلا گیا۔ شروع میں تو محمود نے اپنی بیماری کو دوسروں سے چھپایا اور کسی پر اصل حقیقت ظاہر نہ ہونے دی اور اپنے آپ کو پہلے ہی سا تندرست و توانا ظاہر کرتا رہا۔ اسی بیماری کی حالت میں وہ بلخ گیا اور موسم بہار میں وہاں سے غزنی واپس آیا۔ اس تبدیلی آب و ہوا کے باوجود اس کا مرض شدید صورت اختیار کرتا گیا۔ آخرکار نوبت جہاں تک پہنچی کہ اس مرض کے اسباب اپنے دارالسلطنت غزنی میں 23ویں ربیع الثانی بروز پنجشنبہ 421 ہجری کو وفات پائی۔ سلطان محمود اپنے نہا خانہ دل میں ہزاروں خواہشیں لے کر 63 سال کی عمر میں راہی ملک عدم ہوا۔ اس کی مدت حکومت 35 سال بتائی جاتی ہے۔ جس روز محمود کا انتقال ہوا اس روز بارش ہو رہی تھی۔ رات کے وقت بارش ہی میں اس کی لاش کو غزنی کے قصر فیروز میں دفن کر دیا گیا۔ ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت۔ طبقات ناصری میں یہ لکھا ہے کہ سلطان محمود کی اس مشہور حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء کی صحت پر پورا یقین نہ تھا۔ اسے قیامت کے آنے کے بارے میں بھی شبہ تھا۔ اس کے علاوہ اسے اس میں بھی شبہ تھا کہ وہ خود سبکتگین کا بیٹا ہے۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ سلطان محمود اپنی قیامگاہ سے نکل کر پیدل ہی کسی طرف چل رہا تھا۔ فراش سونے کا شمعدان لے کر اس کے آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک ایسا طالب علم ملا جو مدرسے میں بیٹھا ہوا اپنا سبق یاد کر رہا تھا۔ اس طالب علم کے پاس جلانے کے لیے روغن نہ تھا، اس لیے وہ پڑھتے پڑھتے جب کچھ بھول جاتا تو ایک بنیے کے چراغ کے پاس آ کر اپنی کتاب کو پڑھ لیتا۔ محمود کو اس نادار طالب علم کی حالت پر بڑا رحم آیا اور اس نے وہ شمعدان جو فراش نے اٹھا رکھا تھا اس طالب علم کو دے دیا۔ جس رات یہ واقعہ ہوا اسی رات کو خواب میں محمود کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے محمود سے فرمایا، اے ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے فرزند ارجمند، خداوند تعالیٰ تجھ کو ویسی عزت دے جیسی تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے سلطان محمود کے دل میں متذکرہ بالا تینوں شکوک دور ہو گئے۔ ایک جواری کا دلچسپ واقعہ۔ تاریخ روضۃ الصفا میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک دن سلطان محمود اپنے محل کی چھت پر بیٹھا ہوا میدان کا نظارہ کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک عجیب و غریب بازاری آدمی پر پڑی۔ سلطان نے دیکھا کہ یہ آوارہ گرد اپنے ہاتھ میں 3 پرندے لیے کھڑا ہے۔ جب اس شخص نے محمود کی آنکھیں چار ہوئیں تو اس شخص نے اپنے ہاتھوں سے کچھ اشارہ کیا۔ محمود نے فوراً اپنا منہ دوسری طرف کر لیا مگر اپنے دل میں یہ سوچنے لگا کہ اس اشارے سے اس شخص کا مطلب کیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد محمود نے پھر اس کوچہ گرد کی طرف دیکھا۔ اس نے پھر حسب سابق ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ اس مرتبہ محمود سے نہ رہا گیا اور اس نے اس شخص کو بلوایا اور پوچھا کہ تیرے ہاتھ میں یہ پرندے کیوں ہیں اور تیرے ان اشاروں کا مطلب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ایک جواری ہوں اور میں نے بادشاہ کو غائبانہ طور پر اپنا شریک تصور کر کے پانسا پھینکا اور اس وجہ سے یہ تینوں پرندے جیتے ہیں۔ محمود نے حکم دیا کہ اس جواری سے یہ پرندے لے لیے جائیں۔ دوسرے روز وہ جواری اپنے ہاتھوں میں 2 پرندے لیے ہوئے اسی طرح محمود کے سامنے آیا۔ محمود نے دوسرے روز بھی وہ پرندے اس سے لیے اور یہ سوچتا رہا کہ آخر اس شخص کا مقصد کیا ہے۔ تیسرے دن وہ جواری پھر 3 پرندے لے کر آیا اور انہیں بادشاہ کی خدمت میں پیش کر کے چلا گیا۔ چوتھے روز وہ جواری پھر سلطان کو نظر آیا لیکن اس روز وہ خالی ہاتھ تھا۔ محمود نے دیکھا کہ وہ شخص بڑا غمگین اور ملول و حزین محل کے نیچے کھڑا ہوا ہے۔ محمود نے دل ہی دل میں کہا، معلوم نہیں آج ہمارے شریک پر کیا بیتی ہے جو اس طرح غمگین اور ملول کھڑا ہے۔ محمود نے اسے اپنے پاس بلایا
اور اس کا حال پوچھا۔ جواری نے جواب دیا، آج میں نے بادشاہ کی شراکت میں 1000 دینار کی بازی لگائی، لیکن بدقسمتی سے پانسا میرے خلاف پڑا اور میں یہ رقم ہار گیا۔ محمود یہ سن کر مسکرایا اور اپنے دربان کو یہ حکم دیا کہ وہ اس جواری کو 500 دینار دے کر رخصت کر دے، اور جواری سے کہا، جب تک میں خود موجود نہ ہوں تب تم میری غائبانہ شراکت میں کبھی جوا نہ کھیلنا۔ اسدی طوسی محمود کے زمانے کا مشہور استاد اور خراسان کے شعراء میں سب سے زیادہ قابل تھا۔ محمود نے اس سے بارہا شاہ نامہ لکھنے کی فرمائش کی، لیکن اسدی ہمیشہ بڑھاپے اور کمزوری کا بہانہ کر کے اس فرمائش کو ٹالتا رہا۔ اسدی کا کلام آج کل نایاب ہے اور کلام شعراء کے مجموعوں، بیاضوں یا تذکروں وغیرہ میں بھی اس کے اشعار نظر نہیں آتے۔ اسدی نے ہمیشہ اپنے مشہور شاگرد فردوسی کو شاہ نامہ لکھنے کی ترغیب دی اور آخرکار ایسا ہی ہوا اور فردوسی نے شاہ نامہ لکھا۔ فردوسی غزنی سے فرار ہو کر طوس پہنچا، یہاں سے رستم دان اور تالکان کے علاقوں میں گیا، یہاں پھر دوبارہ طوس پہنچا۔ اس دوران میں فردوسی بیمار ہو گیا۔ مرنے سے پہلے اس نے اسدی کو بلایا اور اس سے کہا کہ اب میرا آخری وقت قریب ہے، شاہ نامے کا تھوڑا سا حصہ باقی رہ گیا ہے، مجھے افسوس ہے کہ اب یہ کتاب نامکمل رہی جاتی ہے، مجھے اپنے بعد کسی میں ایسی قابلیت نظر نہیں آتی کہ وہ شاہ نامے کو مکمل کر سکے۔ اسدی نے یہ سن کر جواب دیا، اے برخوردار، تو رنج نہ کر، اگر میں زندہ رہا تو میں شاہ نامے کو مکمل کر دوں گا۔ فردوسی نے کہا، استاد، تم بڑھاپے کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تو یہ بہت مشکل ہے کہ تم اس محنت طلب کام کو انجام دے سکو۔